السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ارسلہ۔ پروگرام ناقابل فراموش میں بہت بہت خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، سب سے پہلے میں ان لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں جو لوگ ہمیں وائس ریکارڈنگ کے ذریعے یا ٹائپ کے ذریعے اپنے واقعات شیئر کرتے ہیں، پلیز ان لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پراپر طریقے سے اپنے واقعات ٹائپ کیا کریں۔ ادھورے الفاظ جو بڑی مشکل سے مجھے لکھ کر جوڑنا پڑتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا لکھا ہے یا وائس میں کیا کہا ہے۔ بڑھتے ہیں واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ جنہوں نے ہمیں بھیجا ہے ان کا نام ام ہبہ ہے، اور وہ بتاتی ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت سارے واقعات پیش آئے، اور جب بھی ہم آپ کو اپنے واقعات شیئر کرنے کا سوچتے ہیں تو ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے۔ یہ واقعہ پرسنلی میرے ساتھ پیش آیا تھا جب میں کچھ دن کے لیے اپنی نانی کے گھر رہنے گئی ہوئی تھی۔ میری نانی کے گھر خالہ، مامی، باقی سب اوپر والے فلور پر رہتے ہیں۔ بڑی بہن ان کے سسرال والے اوپر رہتے ہیں اور نیچے نانی کے فلور پر نہیں آتے۔ نانی کے گھر کا جو پیچھے کا گیٹ ہے وہ کوئی نہیں کھولتا، کیونکہ گیٹ کے پیچھے بہت گندگی ہے۔ اس گیٹ کے پیچھے قبرستان ہے اور ہندوؤں کا مندر بھی وہیں پر آس پاس بنا ہوا ہے۔ دن میں تو اتنا خاص ڈر نہیں لگتا، کیونکہ کوئی نہ کوئی قبرستان اور مندر کے شمشان گھاٹ میں آتے جاتے نظر آتا ہے۔ وہاں پر ہندو اپنے مرنے والوں کو جلاتے ہیں، جس کی بدبو سے اکثر لوگوں کو بہت خوف محسوس ہوتا ہے۔ مجھے بھوت پریت، قبرستان وغیرہ، جناتوں وغیرہ مری مخلوقات کی باتیں، خوفناک جگہیں دیکھنے کا اور ان کو سننے کا بے انتہا شوق تھا۔ میں نانی کے گھر آئے دن نئے نئے واقعات سنتی رہتی اور اپنے موبائل میں خوفناک کہانیاں بھی سنتی۔ ایک رات میں اپنے موبائل میں خوفناک کہانیاں سنتے سنتے سو گئی۔ میری آنکھ لگ گئی تھی، میرے موبائل میں کہانیاں چل رہی تھیں۔ پتہ نہیں رات کے کس پہر میری آنکھ کھل گئی اور میں ہڑبڑا کر اٹھ گئی، موبائل بند کیا اور واش روم گئی۔ جب میں واش روم میں تھی تو مجھے لگا کہ میری خالہ کسی سے بات کر رہی ہیں۔ میں نے سوچا کہ اتنا اندھیرا ہے، تقریباً رات کے 4 بجے کا ٹائم ہوگا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ میں جلدی جلدی واش روم سے باہر آ گئی۔ میں نے دیکھا کہ خالہ الماری کی طرف کچھ کر رہی ہیں۔ میں نے سوچا کہ خالہ کو کیا ہو گیا ہے کہ اتنی رات کو وہ الماری کی طرف منہ کر کے کیا کر رہی ہیں۔ میں نے سوچا کہ میں ان سے جا کر پوچھتی ہوں۔ میں جیسے ہی آگے بڑھی، خالہ میرے سامنے آ گئیں اور مجھے دیکھ کر مسکرائیں اور پھر سے پیچھے مڑ گئیں۔ میں سوچنے لگی کہ خالہ کو کیا ہو گیا ہے۔ میں نے خالہ کو آوازیں بھی دیں۔ خالہ کی آواز آئی، کیا ہے؟ سو جاؤ، نیند نہیں آ رہی؟ یہ آواز سنی تھی کہ میرا دل خوف سے تیز تیز دھڑکنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ خالہ چارپائی پر تھیں اور الماری کی طرف کوئی کھڑا مسکرا رہا تھا۔ مجھے وہ ٹھیک سے نظر نہیں آیا۔ میں جلدی سے اپنی بستر کی طرف بھاگی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو خالہ پھر سے وہی الماری کی طرف منہ کر کے کھڑی ہوئی تھیں۔ میں اپنے بستر پر ڈرتے ڈرتے آیات پڑھنے لگی اور پھر نہ جانے میری کب آنکھ لگ گئی۔ صبح جب میں اٹھی تو رات والا واقعہ خالہ کو بتایا۔ خالہ مان ہی نہیں رہی تھیں، مگر انہوں نے اتنا تو مان لیا کہ نانی کے گھر میں جنات ہیں، کیونکہ ہمارا گھر قبرستان اور شمشان گھاٹ کی طرف ہی تھا۔ میں 1 ہفتہ ہی وہاں رہی۔ مجھے اکثر خالہ الگ الگ جگہوں پر دکھائی دینے لگی، مگر میں اسے اپنا وہم سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ بالکل سچا واقعہ ہے۔ دوستوں، یہ تھا سچا واقعہ جو ام ہبہ نے ہمیں سینڈ کیا۔ آپ بھی اپنے واقعات ہمیں شیئر کر سکتے ہیں وائس ریکارڈنگ کے ذریعے یا ٹائپ کر کے۔ نئے آنے والے لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں، شیئر کر لیں۔ اپنا بہت خیال کرتے رہیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے ایسے ہی یاد کرتے رہیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔